مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علل ہے علی بن مدینی بن جعفر صادق مدینی کے 161 میں پیدا ہے، 234 میں وفات ہے، اور یہ کتاب ہے اور اس میں ذکر ہے الحسن البصری کا۔ اب حسن ابو سعید الحسن بن ابی الحسن بن یسار البصری جس کا والد یسار تھا۔ اب اس نے کس سے روایت لی ہے اور کس سے اس کا روایت ثابت ہے، صحیح کس سے سماع ثابت ہے، کس سے لکھا ثابت ہے، آئیے ذرا پہلے میں اس کے حسن بصری پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ اس کے بارے میں علماء نے کہ مسلم بن عبد الملک نے لکھا ہے کیف یضل قوم فیہم مثل الحسن البصری، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز حضرت خیرہ کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ یہ خبر سن کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ مبارک پر خوشی کے لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ دیکھنے کے شوق میں جب شوق پیدا ہوا، لہذا بچہ اس کی ماں کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا، اور یہ اس کی لونڈی تھی خیرہ، یہ حسن بصری کی ماں تھی۔ انہیں اپنی کنیزت کے ساتھ بے حد پیار تھا، بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ کی دل خواہش تھی کہ وہ چند دن یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ کی کنیز حضرت خیرہ اپنے ہاتھوں میں بچے لیے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ جب ام سلمہ رضی اللہ کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو ممتا کی محبت لے آگے بڑھی اور اسے اپنے گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول یعنی قیمتی ہیرا تھا، اتنا خوبصورت کہ پھول کی طرح چاند سا چہرہ اور صحت مند، کیا کہیے کہ ہر دیکھنے والا اس خوبصورت بچے کو دیکھتے ہی رہ جاتا، حیران رہ جاتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنیز سے پوچھا اسمیت غلام کی یا خیرہ، اے خیرہ کیا بچے کا نام تم نے تجویز کیا ہے حسن بصری کے؟ ماں کو کہا خیرہ اس کی باندھی ہے۔ اس نے کہا کلا یا اماں، ہرگز نہیں، لقد ترکت ذلک لک لتختاری لہ من الاسماء ما تشائین، امی جان ابھی نہیں، کیونکہ میں نے آپ پر چھوڑ رکھا ہے کہ آپ اس کو لیے نام پسند کرے اور رکھ لیجئے۔ فرمایا نسمیہ اللہ برکت اللہ الحسن۔ ام سلمہ نے کہا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اور رحمت اور برکت سے میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ تو بعد میں بصری بن گیا۔ پھر ہاتھ ثم رفعت یدیہا، پھر ہاتھ اٹھائے، ودعت لہ بصالح دعا، بچے کے حق میں دعا کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کی پیدائش سے صرف المومنین حضرت ام سلمہ کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ بھی اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا۔ اور وہ تھا کیا؟ کاتب وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھا کہ بچے کے والد یسار ان کے غلام تھے۔ ادھر ماں جو ہے وہ خیرہ، وہ کیا ہے باندھی ہے کنیزہ کے کس کا؟ ام سلمہ کا، اور ادھر جو ہے یسار جو اس کا والد جو تھا حسن بصری وہ غلام تھا کس کا؟ زید بن ثابت۔ ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ام سلمہ کی گود میں تربیت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی زوجہ محترمہ ہند بنت سہیل کی گود میں تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ کے نام سے مشہور تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب خواتین میں سے سب سے بڑھ کر عقل مند، ہنرمند، محتاط اور صاحب فضل اور کمال تھی۔ علم اور ہنر اور تقوی اور اللہ کے خوف میں ممتاز مقام پر فائز تھی۔ آپ سے 383 یعنی احادیث مروی ہے، ام سلمہ سے 383 حدیث مروی ہے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کا شمار ان کم تعداد خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا تعلق ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ساتھ صرف ان کی کنیزہ کے بیٹے کے حصے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ذرا گہرا اور قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے بساؤ کا حسن بصری رحمۃ اللہ کی والدہ حضرت خیرہ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کسی کام کاج کے لیے نمٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی تو یہ بچپن میں بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگتے حسن بصری، تو ام سلمہ بچے کو اپنے گود میں لے لیتی، ماں کی غیر حاضری میں بچے کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کرتی اور دودھ پلاتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسن بصری کے اندر جو فصاحت اور بلاغت اصل ام المومنین کا ہے۔
اس طرح ام سلمہ کی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دو نسبتی تھے، ایک ام المومنین کے اعتبار سے ماں کی اور دوسرے رضائی مائع ہونے کی وجہ سے۔ امہات المومنین کے باہمی خوشگوار تعلقات کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا تھا، اور اس طرح لہٰذا کے پاکیزہ اخلاق اور عادات اپنانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کودنے سے چیل پیل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گوارا بنے رہتے۔ فرماتے کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کے چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ آگے میں مزید اس پر بات کروں گا، ابھی اس پر اکتفا کریں حسن بصری پر، تاکہ یہ ترجمہ ہے چونکہ اس میں، تو اس پر بھی بات ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔